السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين محترم اور معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، آج جس موضوع کے تحت مجھے آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ آپ کو اشتہار کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس جلسے کا، اس پروگرام کا اشتہار دیکھا ہوگا تو اسے موضوع معلوم تھا۔ باقی جتنے بھی اس پروگرام کے مقررین تھے ان کے موضوعات بھی بتا دیے گئے تھے۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے توحید و سنت سے امت کی دوری، اسباب اور علاج۔
آج انشاءاللہ کچھ باتیں اسی تعلق سے ہوں گی۔ توحید و سنت کس کو کہتے ہیں؟ امت کی دوری کے اسباب کیا ہیں اور اس کا پھر علاج کیا ہے؟ چند باتیں انشاءاللہ میں اس تعلق سے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہے توحید و سنت سے امت کی دوری۔ پہلے میں یہ سمجھا کہ شاید میرا موضوع ہوگا کتاب و سنت سے امت کی دوری، کیونکہ سنت کے ساتھ زیادہ تر کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے، کتاب و سنت۔ لیکن پھر جب اشتہار آیا تو اس میں بھی میں نے دیکھا توحید و سنت ہی لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسی موضوع پر ہی بولنا ہے، توحید و سنت۔ موضوع کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سمجھیں گے کہ سنت کس کو کہتے ہیں، پھر دوری اور اسباب اور علاج، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ توحید اس دنیا کی سب سے بڑی، اس کائنات کی کہہ لیجئے آپ، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے توحید۔ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ساری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان تمام چیزوں کو اکیلا بنانے والا اور تمام چیزوں کو اکیلا چلانے والا، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی پوری کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے، اکیلا سنبھال رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو اس دنیا کے اندر کیا ہوتا، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ اور بہت سارے معبود ہوتے، بہت سارے الہ ہوتے، بہت سارے معبود ہوتے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، لفسدتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان اب تک برباد ہو چکے ہوتے، خراب ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ ایک کہتا آج دنیا میں بارش کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں آج دھوپ نکالنا ہے، ایک کہتا ہے کہ فلاں انسان کو آج مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کو زندہ رکھنا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں دنیا میں ابھی سردی کا موسم ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں گرمی کا موسم ہونا چاہیے، آپس میں ٹکرا جاتے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتا، چڑھ دوڑتا، کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے آج دنیا میں الگ الگ ملکوں کے الگ الگ بادشاہ ہیں اور وہ الگ حکومت سنبھال رہا ہے، وہ الگ حکومت سنبھال رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، چڑھائی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الگ الگ حکومت کے دعوے دار ہیں۔
جو جس کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی. اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے علاوہ بہت سارے معبود ہوتے تو اس زمین و آسمان کا بھی یہی حل ہوتا. اسی کو اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر میرے علاوہ دنیا میں بہت سارے معبود ہوتے تو اس زمین و آسمان کو، اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، تباہ ہو جاتے ابھی تک زمین و آسمان. اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کا بنانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے. آئیے دوسری آیت کے ذریعے سے ذرا سمجھتے ہیں توحید کس کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت ربکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اے لوگو، اللہ رب العالمین نے جو تمہارے اوپر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اسے یاد کرو. اور آگے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ایسا خالق ہے، کوئی دوسرا ایسا معبود ہے، کوئی دوسرا ایسا خالق ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق عطا فرماتا ہو، تمہارے لیے روزی اور روٹی کا سامان مہیا کرتا ہو؟ اللہ اگر بارش کو روک لے تو کوئی ہے بارش کو برسانے والا؟ کسان لاکھ محنت کرے اپنے کھیت کے اندر، ٹائم پر دانہ ڈالے، پانی لگائے، کھاد ڈالے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ رب العالمین کا اگر حکم نہ ہو تو اس کے اندر فصل آ سکتی ہے، اناج آ سکتا ہے، غلہ آ سکتا ہے. اور مان لو اگر آ بھی جائے، کسان ابھی خوش ہو رہا ہے کہ ہم کھیتی کر رہے ہیں، فصل اور غلہ اور اناج آ رہا ہے، اب اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی کون سی مصیبت اور آفت اس کے کھیت کے اوپر آ جائے اور اس کی ساری فصل تباہ و برباد ہو جائے. انسان کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا خالق ہے، کوئی دوسرا ایسا معبود ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو زمین و آسمان سے روزیاں عطا فرماتا ہو؟ پھر آگے خود ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا ہوا فانا توفکون. نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، فانا توفکون، تو تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ پھر اس کا در چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کے در کو چھوڑ کے پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں تم سجدے کر رہے ہو؟ کہاں تم اپنی پیشانیاں رکھ رہے ہو؟ کہاں تم اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہو؟ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو تقریباً 10 پاروں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید سمجھائی. ایک مثال دے کر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا آج بہت سارے جانور ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، اس میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، ہم لوگ اس کا دودھ پیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں کمرے میں تھا تو اسی تعلق سے بات بھی چل رہی تھی، میرے دماغ میں ایک آیت آئی کہ اس چیز کو جس کے اوپر ہم لوگ ابھی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا. آیت کریمہ دیکھیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ جو چوپائے اللہ رب العالمین نے بنائے، یہ جو جانور اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اے دنیا کے لوگوں، اس میں بھی تمہارے لیے اللہ نے نشانی بنا دی، اللہ نے تمہارے لیے عبرت بنا دی، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نصیحت بنا دی ہے. کس طریقے سے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتا ہے یہ جو چوپائے تم دیکھ رہے ہو، ان چوپایوں کا دودھ جو تم پی رہے ہو،
کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا یہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکال کے ہم تم کو دودھ پلا رہے ہیں۔ وہیں گوبر ہے، وہیں خون ہے، اس کے باوجود بھی خالص دودھ آ رہا ہے اور انسان اس کو پی رہا ہے۔ کتنے کام میں آ رہا ہے، کتنے فائدے میں آ رہا ہے۔ یہاں پر مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے، اس قول کو سن لیجئے پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بڑا آسان سا سوال تھا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ویسے تو اللہ کو پہچاننے کے بہت طریقے ہیں، لیکن میں تمہیں آسانی کے لیے ایک مثال سے سمجھا دے رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے بہت طریقے بتائے اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے، لیکن ایک طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ میں نے شہتوت کا جو پیڑ ہوتا ہے اس پیڑ کے ذریعے سے میں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا۔ ایک پھل ہوتا ہے نا شہتوت، میں نے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پہچانا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو شہتوت کا پیڑ ہے، اس میں پتے لگے ہوئے ہیں، اسی پتوں کو ہرن کھا رہا ہے، اسی کو گائے کھا رہی ہے، اسی کو اس پیڑ کے اوپر رہنے والا کیڑا بھی کھا رہا ہے، اسی کے اوپر بیٹھ کر شہد کی مکھی اس کا رس چوس رہی ہے۔ ایک ہی پیڑ ہے، ایک ہی پھل ہے، ایک ہی پتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اگر اس کو گائے کھاتی ہے تو اس کے اندر سے خالص دودھ نکلتا ہے، اگر اسی کو ہرن کھا لیتی ہے تو اس کے اندر سے مشک کی خوشبو نکلتی ہے، اور اگر اسی کو شہد کی مکھی چوس لیتی ہے تو اس کے اندر سے شہد نکلتا ہے، اور اگر اسی کو اس کا کیڑا کھا لیتا ہے تو اس کے اندر سے ریشم نکلنے لگتا ہے۔ ایک ہی پتا، ایک ہی پھل، ایک ہی پیڑ، الگ الگ چیز، الگ الگ جانور کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اندر سے الگ الگ چیزوں کو نکال رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے، اور مسلمانوں اگر اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو تو قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے اس کو جا کے پڑھ لینا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، اللہ رب العالمین کیا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں توحید، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ اب آئیے سنت، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت عربی زبان کے اندر کہتے ہیں راستے کو اور طریقے کو۔ یہ عربی زبان میں، عربی لغت کے اندر طریقہ اور راستہ سنت کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے صرف لغت کے اندر طریقے اور راستے کو سنت کہتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت کے اندر سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے قول کے ذریعے، چاہے فعل کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے، جس چیز کی بھی اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لغت کے اندر سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لغت کے اندر کہتے ہیں طریقے کو اور راستے کو، اور شریعت کے اندر سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو۔ میں یہاں پر ایک شبہ دور کر دوں، یہ چائے والے یہاں سے چلے جائیں، میری تقریر ڈسٹرب ہو رہی ہے، بھئی آپ لوگ یہاں سے چائے لے کے جائیے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا جب میری تقریر چلے تب آپ چائے لے کے مت آئیے گا، جس کو پلانا ہو پہلے ہی پلائیے۔ چلیے آپ لوگ چائے پلا دیجیے، میں تقریر بند کر دیتا ہوں۔ دے دیں جو لوگ بچے ہوں۔ یہاں میں ایک شبہ دور کر دیتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث یہ الگ الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہو، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت اور حدیث الگ الگ چیز ہے۔
لغت کے اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت اور حدیث الگ الگ چیز ہے لغت کے اعتبار سے، کیونکہ لغت کے اندر سنت کہتے ہیں راستے کو اور طریقے کو، اور حدیث کے معنی ہوتا ہے بات یا نئی چیز، یہ حدیث کا معنی ہے۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہ بولا جائے کہ کتاب و سنت تو اس سے مراد ہوتا ہے قرآن و حدیث، کتاب و سنت اگر بولا جائے گا تو مراد کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث اس سے مراد ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے کہ حدیث اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہے، لغت کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے محدثین کے نزدیک سنت کے اندر اور حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کی 3 قسمیں جو میں نے ابھی بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی سنت کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بھی سنت کہا جاتا ہے، آپ کی تقریر کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ قول کو سنت، اس کی مثال دیکھیے، بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یہ آپ نے فرمایا، تو یہ قولی سنت ہو گئی۔ اب آئیے ذرا مثال دیکھ لیجئے فعلی سنت، یعنی جو کام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کام کیا ہو تو اس کو فعلی سنت کہا جاتا ہے۔ وہ فعل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اپنی زندگی کے اندر، اس کو فعلی سنت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 3 صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعض ازواج مطہرات سے نبی کا طریقہ پوچھا، نبی کی عبادت کا طریقہ پوچھا، تو آپ ان لوگوں کو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب طریقہ انہیں پتہ چلا تو سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرنے والے، جبکہ اللہ نے فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اے میرے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، اس کے باوجود بھی آپ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں رات بھر عبادت بھی نہیں کرتے، لگاتار روزے بھی نہیں رکھتے۔ تو ایک نے اس میں سے کہا کہ اب ہم رات بھر اللہ کی عبادت کیا کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزے رکھا کریں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے۔ تیسرے نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے اس طریقے کی بات معلوم ہوئی ہے، سن لو، اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، واصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں نماز رات میں سو بھی جاتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، تو یہ فعل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ اس کو کہتے ہیں فعلی سنت۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، شادی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت ہے۔ اب آئیے تقریری سنت کس کو کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے تو اس کو کہتے ہیں تقریری سنت، کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش نہیں رہتے، پھر ٹوک دیتے، غلط ہوتا تو بتا دیتے، سمجھا دیتے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، سلام کیا، سلام کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو،
تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کیا۔ نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے پھر سے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آ کے سلام کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں غلطیاں کر رہے تھے، نبی خاموش نہیں رہے۔ اگر غلط کام ہوگا نبی کے سامنے، نبی خاموش نہیں رہ سکتے، ضرور اس پہ بتائیں گے، ضرور اس کے اوپر توجہ دلائیں گے۔ خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام غلط نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں تقریری سنت۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم لوگ اگر کسی کی فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو وہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ، دلیل دکھاؤ، یہ جو تمہاری 2 رکعت چھوٹی ہیں، سنتیں تمہاری چھوٹی ہیں، یہ تو اب سورج نکلنے کے بعد تم پڑھنا، یہ فوراً فجر کی جماعت کے بعد فرض نماز کے بعد کیسے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ترمذی کی روایت ہے، راوی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقیمت الصلاۃ، آپ اپنے حجرے سے نکلے اور فرض نماز کی تکبیر اقامت کہہ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فصلیت معہ الصبح، اور میں نے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صبح فجر کی نماز پڑھی۔ ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو دیکھا کہ میں پھر سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا قیس اصلاتان معا، کیا تم 2 بار نماز پڑھ رہے ہو؟ ایک بار تو تم نے میرے ساتھ میں نماز پڑھ لی، اب یہ دوبارہ سے کھڑے ہو کے تم پھر سے نماز پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی انی لم اکن رکعت الفجر، میں فجر سے پہلے 2 سنتیں نہیں پڑھ پایا تھا، اس لیے میں ابھی ان سنتوں کو دہرا رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں قال فلا اذن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو کوئی بات نہیں۔ تو نبی کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی گئی، فجر کی نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر منع نہیں کیا۔ یہ ہے آپ کی تقریری سنت، یعنی کوئی کام نبی کے سامنے کیا گیا ہو اور نبی اس کو دیکھ کر خاموش رہے ہوں، آپ نے منع نہ کیا ہو، اس کو تقریری سنت کہا جاتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں؟ اس حدیث کو دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا لیکن جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے، میں نہیں جاؤں گا جنت میں؟ آپ سوچیں گے کہ ایسا بے وقوف تو شاید ہی کوئی ہو جو یہ کہتے کہ نہیں مجھے جنت نہیں جانا ہے، ہم سارے اعمال کرتے ہی جنت میں جانے کے لیے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر جائے گا لیکن جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی آخر وہ کون سا آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری سنتوں کو مانا، جو میرے طریقے پر چلا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری سنتوں کا انکار کر دیا، جس نے میری سنتوں سے منہ موڑا، جس نے میری سنتوں سے اعراض کیا، جو میری سنتوں کے اوپر نہ چلا، فقد ابا، تو سمجھ لو وہی آدمی ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سنت پر چلنا جنت میں جانا، سنت پر نہ چلنا جنت میں جانے سے انکار کرنا، بڑی اہمیت ہے سنت کی۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی،
وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ آج بہت دعوے کیے جاتے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی سے محبت رکھنے والے، بڑے اعلان کیے جاتے ہیں، لیکن نبی سے محبت رکھنے والا ہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ کیا بیان فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا، ایک پیمانہ، ایک ترازو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ صرف مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو میری سنت سے محبت کرنا پڑے گی، اس کو میری سنتوں کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ وہ جو میرے طریقے پر میری سنتوں کے اوپر چلا ہوگا وہی میرے ساتھ جنت کے اندر بھی ہوگا۔ آپ دنیا میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر چلیں اور سوچیں آخرت میں ہم نبی کے ساتھ چلیں گے۔ آپ دنیا میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں، نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کو چھوڑ دیں گے۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا راستہ ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا۔ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے رہنا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب تک بات یہ سمجھ میں آئی کہ سنت کے اوپر اگر کوئی آدمی چل رہا ہے، نبی کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ ہدایت پر ہے، وہ جنت کے راستے پر ہے، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے ہاتھ سے توحید کا بھی دامن چھوٹ چکا ہے، آج ہمارے ہاتھ سے سنتوں کا بھی دامن چھوٹ چکا ہے۔ آج ہم نہ توحید کے اوپر چلنے والے ہیں، نہ قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، نہ کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، نہ سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اب میں اس کے اسباب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلی وجہ دیکھتے ہیں۔ توحید و سنت سے امت کی دوری کی کہ آج ہم لوگ اس سے کیوں دور ہو گئے، کیوں ہم لوگ اس سے الگ ہو گئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے پہلی وجہ جانتے ہیں آپ؟ جہالت۔ جہالت، معلوم ہی نہیں ہے، دینی تعلیم کی کمی، ہمارے اندر دینی تعلیم ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن کی جانکاری نہیں، ہمیں حدیث کی جانکاری نہیں، ہمیں سنتوں کی جانکاری نہیں۔ نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو کبھی ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، نہ حدیثوں کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی، نہ علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جہالت بھری ہوئی ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ عمل تو جب کرو گے جب معلوم ہوگا، جب ہمیں معلوم ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر ہم پڑھیں گے تو قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں جب وزن کیا جائے گا ترازو کے اندر تو یہ جملے بڑی بھاری ہوں گے، تبھی تو ہم اپنی زبان سے اس کو دہرائیں گے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے کہاں سے؟ ہمیں اگر معلوم ہوگا کہ شیطان سے اللہ کا ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، اگر آدمی سوتے وقت میں اپنے گھر کے اندر سو رہا ہو یا کہیں پر بھی اگر وہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، اب جس کو معلوم ہے اور جس کو آیت الکرسی یاد ہے وہی تو پڑھ کر سوگا، جس کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کہاں سے پڑھ کر سوئے گا؟ جہالت یہ بہت بڑی وجہ ہے قرآن و حدیث سے دوری کی۔ اور جب انسان کو علم ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔
اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، خود اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والملائکہ، اور میرے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور فرشتوں کے بعد جتنے بھی علم والے ہیں، جتنے بھی جانکار لوگ ہیں، جتنے بھی علم والے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے اپنا ذکر کیا، امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اللہ نے اپنا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، اور فرشتوں کے بعد علم والوں کا ذکر کیا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں کوئی اور مخلوق زیادہ فضیلت والی ہوتی تو اللہ فرشتوں کے بعد اس کا نام یہاں پر لیتا، لیکن اللہ نے علم والوں کا نام لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں علم والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو علم حاصل کیجئے، قرآن و حدیث کا علم۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو بڑے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، انگریزی پہ محنت چل رہی ہے، ہندی پہ محنت چل رہی ہے، سائنس پہ محنت چل رہی ہے، اور دوسرے موضوع پر، دوسرے سبجیکٹوں پر محنت چل رہی ہے۔ بچہ انگریزی میں بات کر لیتا ہے، خوب پڑھا رہے ہیں، خوب لکھا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس کی پڑھائی کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے کو صحیح سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو نماز کی دعائیں نہیں معلوم۔ اور مسلمانوں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر ایک قوم ایسی ہے جو کہتی ہے کہ قرآن مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، قرآن ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ جی، مسلمانوں میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو کہتی ہے قرآن ہمارے سمجھنے کی بات نہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے قرآن کو۔ قرآن پڑھیں گے تبھی تو علم آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے علم کا لفظ آیا، بعد میں لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے؟ آؤ قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اٹھا کر دیکھیے 27واں پارہ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کیا، بار بار دہرایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی تم میں سے قرآن کو سمجھنے والا؟ اللہ تو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، اور آج کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ چرانے والے بدو، ان کی قرآن سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور آپ کو معلوم ہے اگر کسی نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیا تو اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو ہے ہی۔ لیکن آئیے ذرا مسلم شریف کی روایت کو دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع صحابی رسول ہے ان کو مکہ کا گورنر بنا دیا کہ تم مکہ کے گورنر ہو، مکہ کو تم سنبھالو۔ مکہ مکرمہ حضرت نافع کے حوالے کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عصفان ایک جگہ ہے وہاں پر گئے تو دیکھا وہی مکہ کے گورنر حضرت نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصفان کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا کہ یار اس کو تو میں نے مکہ کا گورنر بنایا تھا اور یہ یہاں ٹہل رہے، تو اس وقت مکہ میں کون ہے؟ مکہ کے اندر وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری اور وہاں کے لوگوں کی دیکھ بھال اور وہاں کون چلا رہا ہے؟ مکہ کو کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد میں ان سے پوچھا تم یہاں پر ہو اے نافع، ہم نے تمہیں مکہ کا گورنر بنایا تھا اور تم یہاں پر ہو، اب ذرا یہ بتاؤ کہ مکہ کے اندر گورنر کون ہے؟ تو حضرت نافع نے کہا
کہ میں نے آنے سے پہلے اپنی جگہ پر مکہ کا گورنر ابن ابزہ کو بنا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کیا یہ بہت بڑے تمہارے یہاں مانے جاتے ہیں، مکہ کے بہت بڑے آدمی ہیں؟ حضرت نافع نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کیا بہت بڑے سمجھدار آدمی ہیں یا یہ اپنے قوم یا اپنے قبیلے کے بہت بڑے آدمی ہیں، جاہو منصب والے آدمی ہیں؟ تو حضرت نافع کہنے لگے کہ نہیں۔ فرمایا تو پھر کون ہے؟ حضرت نافع نے جواب دیا کہ ابن ابزہ ہمارے مکہ کے اندر ایک غلام کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کیا تم نے ایک غلام کو مکہ کا امیر بنا دیا؟ تم نے ایک غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، ہیں تو یہ ہمارے یہاں کے غلام، لیکن مکہ کے اندر سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے بھی یہی ہیں، مکہ کے اندر سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے بھی یہی ہیں، ان کو قرآن کا علم بہت زیادہ ہے، قرآن کی جانکار یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ تو ہیں غلام لیکن قرآن سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں تو خوش ہو گئے اور فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور اس قرآن کو، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو زمین کے اندر ہلاک و برباد کر دیتا ہے اور اس کو پستی کے اندر اتار دیتا ہے۔ کچھ لوگ اسی کو پڑھ کر اسی پر عمل کر کے بلند و بالا ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو چھوڑ کر ذلت اور پستی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کیجئے، جہالت کی وجہ سے انسان آج قرآن و حدیث سے دور ہے۔ آج مزاروں پر، درگاہوں پر جمگھٹے لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کی بات نہیں پہنچ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پہنچ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا یہ وہاں تک بات نہیں پہنچ پا رہی ہے، اس لیے آپ دیکھیے کتنا جمگھٹا لگا ہوا ہے۔ جہالت کو دور کیجیے، علم دین حاصل کیجیے۔ دینی تعلیم کی کمی توحید و سنت سے دوری کا ایک سبب ہے۔ آئیے اب ذرا دوسرا سبب دیکھ لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے، توحید و سنت سے ہماری دوری کا دوسرا سبب جانتے ہیں آپ کیا؟ اندھی تقلید۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بات اور آ جاتی ہے، تعصب اور ہٹ دھرمی۔ اندھی تقلید اور اسی کے ضمن میں ایک بات اور آ جاتی ہے، ہٹ دھرمی، تعصب، ہم نہیں مانیں گے، اسی کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی۔ آئیے اندھی تقلید دیکھ لیتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب تمہارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، تمہارے اندر سے اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا، تو پھر تمہیں قومیں کچل ڈالیں گی اور تمہارا ڈر قوموں کی دلوں سے نکل جائے گا۔ آج وہی حالت ہے، چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ او لوگوں، ان لوگوں کے طریقے سے مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خود بھی ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے، گروہ گروہ میں بٹ گئے، جماعتوں کے اندر بٹ گئے، اور اپنے دین کو بھی انہوں نے بانٹ دیا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر جس آدمی کے پاس میں جو ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ ہر آدمی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، اور اپنے سامنے والے کو ناحق و غیر حق پر سمجھتا ہے، اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی جس کے پاس میں جو ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ آپ اسے قرآن و حدیث کی طرف بلائیے، وہ آپ کو اپنے امام کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اس کو قرآن و حدیث کھول کر دکھائیے، وہ اپنے امام کے قول کھول کر دکھا رہا ہے۔ آپ اس سے کہیے کہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہمارے امام نے تو کہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس چیز کی طرف بلایا،
تو وہ کہیں گے ہمارے امام نے تو نہیں بلایا، ہمارے امام کا قول تو یہ نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی طرف بلائیں گے، وہ آپ کو اپنے اماموں کی طرف بلائے گا۔ کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی امام شافعی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی امام مالک کی طرف بلا رہا ہے، کوئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ اماموں کی طرف بلانے والے، فقہ کی طرف بلانے والے، اور اس طریقے سے الگ الگ چیزوں کی طرف بلانے والے تو آپ کو ملیں گے، لیکن قرآن و حدیث کی طرف بلانے والا کون ہے؟ اس لیے اندھی تقلید، بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑ جانا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو ہر امام نے یہی کہا ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث آ جائے، میری بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور قرآن و حدیث کو پکڑ لینا۔ آئیے ذرا دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا اور آ کر کہتا ہے، اے امام، اذا قلت قولا یخالف بکتاب اللہ، اگر آپ کو یہ بات کہیں اور آپ کی وہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ہم کون سی بات کو لے لیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اگر میری بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو فَاتْرُكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ، تو اللہ کی کتاب کے سامنے میری بات کو چھوڑ دینا۔ اس نے دوبارہ سے سوال کیا، اذا قلت قولا يخالف بخبر الرسول، اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر ہم کس کی بات کو لیں؟ تو جواب دیا کہ اگر میری بات حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا، نبی کی بات کے اوپر عمل کرنا۔ اس نے پھر سے سوال کیا کہ اگر آپ نے کوئی بات کہی اور آپ کی وہ بات نبی کے صحابہ سے ٹکرا رہی ہو، یعنی نبی کے صحابہ نے کوئی اور بات کہی ہے اور آپ نے کوئی اور بات کہی، تو پھر بتائیے میں کس طرف جاؤں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، تو تم میری بات کو چھوڑ کر صحابہ کی بات کی طرف چلے جانا، کیونکہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ اندھی تقلید کرنا، میرے ہی پیچھے چلتے رہنا، چاہے میری بات کسی سے بھی ٹکرا جائے، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، کسی سے بھی۔ آج بہت سارے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے اگر اس طریقے کی بات کر دی جائے، لیکن میرے بھائیوں، برا لگنے کی اور برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط ہے تو خود ان کے جو دو شاگرد تھے امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے خود اختلاف کیا ہے۔ آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیے، امام ابو حنیفہ نے اگر مثال کے طور پر 3000 مسئلے بتائے ہیں تو 2000 میں ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے اختلاف کیا ہے۔ اگر 50,000 بتائے ہیں تو 30,000 کے اندر انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ یہ ان کے شاگردوں نے خود ان کی بات سے اختلاف کیا۔ آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیے، لکھا ہوا ملے گا، یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، یہ ان کے شاگردوں کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں جو پکڑنا ہے، ہمیں جس چیز کی طرف آنا ہے وہ قرآن و حدیث کی بات ہے، قرآن و حدیث کی طرف آنا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ یہی اندھی تقلید نے ہمیں قرآن و حدیث سے دور کر دیا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی یا اسی سے پھر ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی، نہیں ماننا، ضد کرنا۔ آپ لے کر جائیے کسی کے سامنے مسئلہ، آپ قرآن و حدیث بتائیے، وہ کہے گا اچھا تم اہل حدیث ہو، نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ قرآن و حدیث کی بات ہے، بس اسے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں، نہیں مانے گا آپ کی بات۔ کیوں نہیں ماننا ہے؟ ہو نہیں مانیں گے، آپ اہل حدیث ہیں اس لیے نہیں مانتے ہم تمہاری بات۔ بھائی ہم تو قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، ہاں نہیں مانیں گے، میرے امام نے کہا ہوتا، میرے مولوی نے کہا ہوتا تو ہم مانیں گے، یہ تو اہل حدیثوں کا امام ہے، اہل حدیثوں کا مولوی ہے، وہابیوں کا مولوی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہی ہٹ دھرمی جانتے ہیں آپ؟ ایک صحابی رسول مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول مسور بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنے ماموں ابو جہل سے پوچھا،
ابو جہل ان کا ماموں تھا، حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہا یہ بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ان کو. جب سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ ان کو جھوٹا بولتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. تو یہ بتائیے کیا انہوں نے اپنی نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو جہل دیکھو جواب دیتا ہے، کہنے لگا اے میرے بھانجے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تو ابھی اس کی 40 سال کی عمر ہو گئی. ہم نے تو اس کو بچپنے سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے ابھی تک کا اس کے حالات کو دیکھا ہے. اے میرے بھانجے، ہم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم تو اس کو جوانی کے عالم میں بھی امین اور صادق کہہ کے پکارا کرتے تھے، اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. کہا یہ بتاؤ پھر نبی ہونے کے بعد اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ تو جواب دیا ابو جہل نے کہ نہیں، نبی ہونے کے بعد بھی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب ان کے بھانجے مسور جو صحابی رسول ہیں ابو جہل سے پوچھتے ہیں، جب جوانی سے پہلے اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا اور جوانی کے بعد جھوٹ نہیں بولا، نبی ہونے سے پہلے جھوٹ نہیں بولا اور نبی ہونے کے بعد بھی جھوٹ نہیں بولا، پھر تم لوگ اس کی بات کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تم اس کی تکذیب کیوں کرتے ہو؟ پھر تم لوگ اس کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ تو جواب دیتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا بنو ہاشم سے ہمارا ہمیشہ سے 36 کا آنکڑا رہا ہے. ہماری بنو ہاشم سے بنی نہیں ہے کبھی. بنو ہاشم حاجیوں کو کھلاتے ہیں حج کے موقع پر، ہم لوگ بھی حاجیوں کو کھلانے لگے حج کے موقع پر. حج کے موقع پر بنو ہاشم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی پلانے لگے. وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. وہ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں تو ہم بھی بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں. وہ جو کام کرتے ہیں ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہے، ان کو کبھی آگے نکلنے نہ دیا. لیکن اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہو گیا ہے، بنو ہاشم کے اندر ایک نبی آ گیا. اے میرے بھانجے ذرا یہ بتاؤ ہم اپنی قوم کے اندر نبی کہاں سے لائیں؟ ہم اپنے قوم کے اندر کون سا نبی پیدا کریں؟ ہم اپنے قوم کے اندر کہاں سے نبی لائیں؟ اب ہم نبی میں ان سے پیچھے ہو گئے، اس لیے ہمیں ہٹ درمی ہو گئی کہ اب ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے. اسی کو کہتے ہیں تعصب، اسی کو کہتے ہیں ہٹ درمی. ہمیں انکار نہیں ہے، ہم تو جوانی میں بھی صادق اور نبوت سے پہلے بھی صادق کہا کرتے تھے، لیکن ان کے نبی تو ہم کیسے مان لیں؟ ان کے نبی کو ہم کیسے مان لیں؟ اس کو کہا جاتا ہے ہٹ درمی. یہ چیز پیدا ہوتی ہے اندھی تقلید سے، اور اس چیز نے آج امت کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا. یہ دوسری وجہ تھی میرے بھائیوں. اب آئیے تیسری وجہ دیکھ لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے دوری کی تیسری وجہ. تیسری وجہ کیا ہے؟ سستی، کاہلی. ہمیں معلوم ہے نماز کا طریقہ، نماز کا ٹائم، مسجد کا راستہ سب جانتے ہیں ہم، لیکن سستی، آرام. اذان کی آواز اپنے کانوں سے سن رہے ہیں لیکن من نہیں کر رہا ہے، دل نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نہیں سن رہے ہیں، اپنے من کی سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر جانتے ہو کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت و بربادی ایسے نمازیوں کے لیے، کس کے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی دکھاتے ہیں. سستی کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے قرآن و حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. اور کبھی کسی کے کہنے سے اگر نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. اس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے اتنی سستی کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہو. سستی کی وجہ سے قرآن و حدیث کو نہیں ماننا ہے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتے. اور سستی ہی سے ایک لفظ اور جوڑ لیجئے، عیش پرستی. عیش پرستی آج اللہ رب العالمین نے جس کو بہت دے رکھا ہے، بہت ساری چیزوں سے نوازا، وہ سوچ رہا ہے میں کیوں جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی، مجھے کیا فکر ہے جانے کی، ہم نہیں جائیں گے. بھئی اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تو آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟
آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، آپ قرآن و حدیث کے اوپر عمل نہیں کریں گے، آپ کے اوپر تو اور زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیجئے، اس کی عبادت کیجئے۔ اور اگر آپ نے عیش پرستی دکھائی، فخر و غرور دکھایا، گھمنڈ دکھایا، قرآن و حدیث سے منہ موڑا، تو قارون کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اے لوگو، ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دے رکھا تھا، ہم نے قارون کو اتنا مالدار بنایا تھا، ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ اس کے خزانوں میں جو تالے لگائے جاتے تھے اور اس کی جو چابیاں ہوتی تھیں اس کو کئی کئی لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ اللہ رب العالمین نے دے رکھا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَبَغَى عَلَيْهِمْ، لیکن وہ سرکشی پہ اتر آیا، وہ ظلم پہ اتر آیا، وہ نافرمانی پہ اتر آیا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ نہیں، اکڑ نہ دکھاؤ، فخر و غرور نہ دکھاؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فخر و غرور دکھانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں مانا، نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اس کو نہیں معلوم ہے میں نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، میں نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ یہی گناہ تھا فبغى علیہم، وہ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو مالداری میں بھی اس سے زیادہ تھے اور جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ تھے، لیکن ہم نے صرف اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ سستی، عیش پرستی، یہی حال تو تھا منافقوں کا۔ نام سے مسلمان تھے، مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں ہی کی طرح رہتے تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون، لیکن پھر جب وہ دوسروں کے پاس میں جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں۔ دو رخی والا معاملہ تھا، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہاں کچھ اور بتا رہے ہیں، وہاں کچھ اور بتا رہے ہیں۔ تو عیش پرستی، سستی، نافرمانی، قرآن و حدیث، توحید و سنت سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، سستی بھی دور کیجئے اور عیش پرستی بھی دور کیجئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور وجہ جو فی الحال اس وقت لوگوں کے سامنے بنی ہوئی ہے، وہ ہے یہ موبائل اور انٹرنیٹ۔ جی، اس وقت کی، اس دور کی سب سے بڑی وجہ موبائل اور انٹرنیٹ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف لوگوں کے بہکاوے، نقصان ہی کی چیز ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، یہ آپ کو فائدہ بھی پہنچائے گا۔ ابھی یہ میرا موبائل دیکھیے، میں سمجھتا ہوں میں نے گنی تو نہیں